بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم مائی یوٹیوب فیملی، امید ہے کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہوم فریش فوڈ کوکنگ چینل۔ تو آج ہمارے کچن میں بننے جا رہا ہے بہت ہی زبردست قسم کی ریسیپی، چکن پوٹا فرائی کرنے کی ریسیپی ڈھابا سٹائل میں ہم اس کو تیار کریں گے۔ کس طریقے سے آپ نے میری ویڈیو کو فل واچ کرنا ہے تاکہ آپ کو سٹیپ بائی سٹیپ ہر چیز کی سمجھ آ سکے، تاکہ آپ اس کو جھٹ پٹ بنا کر کس طرح فوراً سے مہمانوں کے سامنے سرو کر سکتے ہیں، فری ٹائم میں اس کو بنا کر کھا سکتے ہیں۔ تو چلیے یہ بنانا شروع کرتے ہیں۔ اس ریسیپی کو بنا ٹائم ویسٹ کیے کرتے ہیں شروع۔ اس میں کون کون سے انگریڈینٹس جائیں گے اور کس طریقے سے ہم اس کو جھٹ پٹ تیار کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پہ میں نے 1 کلو پوٹا لے لیے تھے۔ ان کو میں نے دھو کے اچھے طریقے سے صاف پانی سے میں نے اس کو دھو کے واش کر کے رکھ دیا تھا۔ اب دیکھ سکتے ہیں کتنے اچھے کلین ہو چکے ہیں یہ۔ اب یہاں پہ سادہ پانی لیا ہے میں نے، تقریباً 1.5 لیٹر پانی لے لیا ہے۔ اس کے اندر ہم اس کو ڈپ کریں گے 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے۔ سارے اس میں ڈال دیں گے۔ آدھا کپ سرکے کا جائے گا اس کے اندر۔ سرکہ ڈالنے سے اس کی مہک دور ہو جاتی ہے، جو ایک سمیل سی ہوتی ہے۔ آدھا چمچ نمک کا ڈال دیں گے اس کے اندر۔ اس کو 1 سے 1.5 گھنٹے کے لیے پانی میں چھوڑ دیں گے ہم، تاکہ یہ اچھے سے سرکے سے ٹینڈر بھی ہو جائے اور اس کی جو سمیل ہے، خون بلڈ وغیرہ وہ سارا ریموو ہو جائے۔ ملتے ہیں 1 سے 1.5 گھنٹے کے بعد۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 1 سے 1.5 گھنٹے بعد میں نے ان کو نکال دیا تھا، ٹوکری میں ڈال کے ان کا پانی سارا ڈرائی کر لیا۔ کلر دیکھیں چینج ہو چکا ہے، اس کا سارا بلڈ بھی ریموو ہو چکا ہے۔ اب اس کو ہم کریں گے بوائل۔ یہاں پہ میں نے ایک پین لے لیا ہے، اس کے اندر اس کو ڈال دیں گے، پانی ایڈ کر دیں گے، تقریباً 2 گلاس پانی کے ڈالیں گے۔ یہاں پہ ثابت گرم مسالہ تھوڑا سا ایڈ کریں گے، 1 دال چینی، تھوڑی سی کالی مرچ ثابت، 1 بادیان کا پھول جائے گا، 4 سے 5 لونگیں جائیں گی، 1 بڑی الائچی جائے گی اور 1 سبز الائچی ڈال دیں گے اس کے اندر۔ 1 چمچ نمک کا ڈال کے تو اس کو ہم بوائل کر لیں گے۔ آپ یہ دیکھیں، یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ سارے پوٹا میں نے گلا لیے ہیں، اچھے طریقے سے ان کو گلا لیے۔ جب آپ اس طرح اس کو فرائی کریں گے تو بہت ہی زبردست قسم کے ٹینڈر ہوں گے، یہ فرائی بھی جلدی ہو جائیں گے۔ یہاں پہ 1 چمچ میں نے سوکھے دھنیے کا ڈال دیا، 1 چمچ دڑا مرچ کا، 1 چمچ اس میں ہلدی کا جائے گا، گرم مسالہ ڈال دیں گے 1 چمچ بھر کے، نمک حسب ضرورت ڈالیں گے کیونکہ پہلے بھی ہم نے اس میں نمک ڈالا تھا۔ لہسن ادرک کا پیسٹ جائے گا اس کے اندر 1 چمچ، دہی ڈال دیں گے تقریباً 1 کپ کے قریب، لیمن جوس ڈال دیں گے، 2 عدد لیمن لیے میں نے، یہاں ان کا جوس میں اس کے اندر ایڈ کر دوں گی۔ سارا جوس نکال لیں گے اچھے طریقے سے۔ اب اس کو مکس کر کے اس کو میرینیٹ ہونے کے لیے چھوڑ دیں گے 3 سے 4 گھنٹوں کے لیے۔ یہاں پہ اچھے سے مسالہ میں نے لگا دیا، اس کو اب ہم 3 سے 4 گھنٹے اس کو فریج میں رکھ دیں گے۔ اس کے بعد اس کو ہم کوٹ کر کے فرائی کریں گے۔ تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 3 سے 4 گھنٹے ہو چکے ہیں، میں نے اس کو فریج میں چھوڑ دیا تھا، یہ اچھے طریقے سے میرینیشن ہو چکی ہے اس کی۔ اب اس کے اندر باقی کے مسالے ایڈ کریں گے۔ یہاں پہ فوڈ کلر لیا ہے میں نے آدھا چمچ، 2 چمچ میں نے میدے کے لے لیے ہیں، 2 چمچ اس میں کارن فلور جائے گا، 1 چمچ سرخ مرچ پاؤڈر جائے گا، 2 ایگ لی ہیں وہ بھی اس میں ایڈ کر دیں گے۔ ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر دیں گے، جو میں نے آپ کو ساری کوانٹٹی بتائی ہے ساری چیزیں اس کے اندر ایڈ کر کے اس کو اچھے طریقے سے مکس کریں گے۔ فوڈ کلر ڈالنے سے کلر اس کا بہت ہی زبردست آتا ہے، جب فرائی ہوتا ہے تو اس کا کلر بڑا زبردست آتا ہے، اس لیے میں نے فوڈ کلر ایڈ کیا۔ اگر آپ اسکپ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی کر سکتے ہیں۔ تو یہاں پہ اس کو کریں گے مکس اچھے طریقے سے، ہاتھ کی مدد سے بھی کر سکتے ہیں آپ۔ اچھی طرح اس کو کوٹ کر لیں گے اور پھر کریں گے اس کو فرائی۔ یہ بہت ہی زبردست اور ڈیلیشیس ریسیپی بنتی ہے، آپ نے اس کو ضرور ٹرائی کرنا ہے۔ سنیک ٹائم پہ بنائیں، گیسٹ آئیں آپ کے تو ٹی ٹائم پہ آپ بنائیں۔ یہاں پہ گھی ہمارا گرم ہو چکا ہے، نارمل ٹمپریچر پہ آ چکا ہے، اب اس میں ڈال دیں گے۔
जब आप बॉयल करके पकाएंगे तो ये बहुत अच्छे से टेंडर हो जाती हैं और झटपट ये फ्राई भी हो जाती हैं कोट करके। आप इसको बॉयल करके रख लें और बाद में जब भी आपको खाना हो आप उसी वक्त ये ऊपर दोबारा से ये कोट करें और आप इसको फ्राई करके खा सकते हैं। देखें कलर माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त आया है, खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त आ रही है। सारे इसी तरीके से फ्राई कर लेंगे। इसमें फ्राई करने का टाइम सिर्फ 5 से 6 मिनट है। अब इसको निकाल लेंगे। यहाँ पे फ्राई हो चुके हैं, देखें कितना खूबसूरत कलर आया है इसका माशाल्लाह से। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी, पोटा फ्राई करने की रेसिपी, चिकन पोटा की रेसिपी। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत ही पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें फ्रेंड्स एंड फैमिली में। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।